اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین گرامی، فلمی دانشور اور فلم انڈسٹری سے مختلف شعبوں میں وابستہ رہنے والے سعید احمد صاحب، جو بنیادی طور پر ایک صحافی بھی ہیں، آج پھر ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور یہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایک نئے مہمان کو آپ کے سامنے لائیں گے۔ سعید احمد صاحب، آپ نے کتنا عرصہ فلم انڈسٹری میں گزارا؟ خاور صاحب، میں نے لکھنے میں تو 2-3 فلموں پر کام کیا، لیکن فلم انڈسٹری سے میرا تعلق اس حوالے سے بہت پرانا ہے کہ میں نے بہت معروف، بہت ذہین، ایکسٹرا آرڈنری ایک فلم ایڈیٹر امان مرزا صاحب کے ساتھ 7 فلمیں ایڈٹ کی ہیں۔ امان مرزا وہ فلم ایڈیٹر تھے کہ جنہوں نے بامبے میں ہریش کیش مکھرجی سے کام سیکھا، ایڈیٹنگ سیکھی، اور ان کے استاد پاکستان میں شوکت حسین رضوی تھے۔ شوکت صاحب سے کہ وہ چیف اسسٹنٹ تھے اور وہ بامبے سے بھی۔ تو امان مرزا کے ساتھ میں نے 7 فلمیں کی، جن میں ایک خورشید انور صاحب کی فلم تھی، قدیر غوری صاحب کی 2 فلمیں تھیں، اور بعض نام میرے ذہن میں اس وقت فوری طور پر نہیں ہیں۔ تو میں جی تو کن فلم ایکٹروں اور ایکٹریسوں سے آپ کے ذاتی تعلقات رہے؟ اب یہ ہے کہ فلم انڈسٹری میں جس زمانے میں وہ مرزا صاحب مہمان میں اور ایک اور فلم تھی جس میں دیبا تھیں، تو دیبا کے ساتھ بڑی ایک شائستہ، بڑی مہذب گفتگو ہوتی رہی۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے تعلقات، تو آپ شاید مجھے یہ فرض کر کے یہ سوال کر رہے ہیں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ جب یہ فلم انڈسٹری میں لوگ آتے ہیں تو یہ نگار خانے ہیرا منڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں نگار خانوں میں گیا تھا، ہیرا منڈی میں نہیں گیا تھا، تو لہٰذا میرے تعلقات وہاں اداکاراؤں سے، ایکٹرسوں سے نہیں رہے، ٹیکنیشین سے۔ میں افضل صاحب کو جانتا ہوں ساؤنڈ ریکارڈنگ کے لیے، میں نرگس کے والد صاحب کو جانتا ہوں جو بہت بڑے ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے۔ نرگس کو نہیں جانتا، ان کے والد کو جانتا ہوں۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں فلم انڈسٹری میں جو وقت آپ نے گزارا، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ سنانا چاہیں ہمیں؟ بڑا واقعہ تو یہی تھا کہ وہ بھی پھر آپ کو مایوسی ہوگی کہ ایک دن، وہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں میڈم کا، کہ میڈم جو ہیں نور جہاں، وہ بہت گرم مزاج کی خاتون تھیں، اور وہ انہوں نے جو تھپڑ مارا تھا فردوس کو اجاز درانی کے ساتھ آنے پر، کیونکہ وہ اجاز درانی فلم ہیر رانجھا میں رانجھا تھے اور وہ ہیر تھی، اور خواجہ صاحب وہاں موسیقی ترتیب دے رہے تھے۔ ایک یہ واقعہ ہے جو سنسنی خیز تھا، جو میرے سامنے پیش آیا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ جو فلمی جوڑے ہوتے ہیں، فلم ایکٹریس اور ایکٹر آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر اخبارات میں یا میڈیا پر آتا ہے کہ ان کی شادیاں بڑی کامیاب ہیں۔ کیا یہ درست بات ہے؟ میڈم کی شادی کامیاب ہوتی تو ایک ہی ہوتی۔ میڈم نے پہلے شوکت حسین رضوی سے شادی کی، پھر طلاق لی، پھر اس کے بعد انہوں نے اجاز صاحب سے کی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے یوسف خان سے بھی شادی کی۔ تو اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہالی ووڈ میں الزبتھ ٹیلر نے 9-7 شادیاں کی تھیں، یا ہمارے پنجاب کے پیپلز پارٹی کے زمانے میں چیف منسٹر بھی تھے، گورنر بھی تھے، جن کا نام غلام مصطفیٰ کھر ہے، انہوں نے کوئی 7-8-9 شادیاں کی۔ اور اس کے بعد محترمہ میڈم نور جہاں کا نام بھی آتا ہے، جن کی 3 سے زیادہ، یا جہاں تک میں جانتا ہوں 3 شادیاں کی ہیں۔ تو فلم میں، اور الزبتھ ٹیلر نے تو رچرڈ برٹن کے ساتھ طلاق کے بعد دوبارہ شادی کی، اور کھر صاحب نے
تو یہاں سے جب وہ ڈھاکہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایئر ہوسٹس سے بھی شادی کر لی اور جس کا بہت برا انجام ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سنا جاتا ہے کہ سبیہ سنتوش جو پاکستان کا کامیاب ترین فلمی جوڑا سمجھا جاتا ہے، اور یہ وہ واحد فلمی جوڑا ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے بہت بڑی خطیر رقم کے ساتھ ایک فلم میں کام کیا تھا. اتنی رقم لی تھی فلم کی کہ اتنی رقم سے ایک فلم بن سکتی تھی. تو بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنتوش کمار صاحب جو ہے رات کو جب غصے میں آ جاتے تھے، کبھی لڑائی ہو جاتی تھی تو سبیہ میڈم کو گھر سے نکال دیتے تھے اور سبیہ رات گزارنے کے لیے اپنی سہیلیوں یا رشتہ داروں یا عزیزوں کے پاس چلی جایا کرتی تھی. ایسے واقعات بھی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سنتوش کمار اور سبیہ خانم کی شادی فلم انڈسٹری میں کامیاب ترین شادی تھی. اور دوسرے نمبر پر میں یہ درپن کی شادی نیّر سلطانہ کو بھی کامیاب سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے کے واقعات ہیں کہ محمد علی کی شادی زیبا کے ساتھ بھی کامیابی کی ایک مثال ہے، جس میں ہمیں کوئی اور سکینڈل نظر نہیں آتے. تو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ صحافت میں یا چینل میں ہم ایک نیگیٹو رویہ رکھیں، ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جو میں نے سبیہ اور سنتوش درپن کا یہ حال تھا کہ وہ پوری بوتل شراب پیتا تھا. میں نے نیّر سلطانہ کو دیکھا کہ وہ گرتا تھا اور وہ اس کو اٹھاتی تھی. وہ اس کی شراب کو چھڑاتے چھڑاتے آدھی بوتل پر لے آئی، پھر وہ کوارٹر پر بھی آ گیا. ظاہر ہے کہ پھر وہ اس سے اور بھی آگے بڑھ گیا. تو عورتیں، لڑکیاں، بیویاں یہ کوششیں کرتی رہیں، کامیاب بھی ہوئیں، ناکام بھی ہوئیں. یہ صرف فلم انڈسٹری میں کیوں ہے؟ ہم روز یہ اخبار میں خبر نہیں پڑھتے کہ 5 بچوں کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، فلاں عورت وہ جو ہے وہ اپنے اس کو خامد نے تھپڑ مارا اور وہ جو ساتھ کا ہمسایا اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو یہ سماجی صورتحال ہے جس کو ہم فلم کی صورتحال پر اپلائی کر سکتے ہیں. فلم کی صورتحال کو سماجی جو ایٹ لارج ہے اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ ہر شعبے میں، ہر طبقہ سماج میں یہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں. تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یقینی بات ہے، آپ درست کر رہے ہیں. بظاہر جو چیزیں آپ کے علم میں تھیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں. آپ نے محمد علی زیبا کی بھی بات کی ہے. میں ناظرین محمد علی صاحب کی زندگی کا جب تک وہ زندہ رہے واحد رازدان ہوں. محمد علی صاحب نے اپنی موت سے 3 دن پہلے مجھے فون کر کے جو مکالمے بولے تھے وہ میں ابھی ادا نہیں کرنا چاہتا. یہ عام گھریلو زندگی جیسے لوگ گزارتے ہیں، اسی طرح کی گھریلو زندگیاں فلم انڈسٹری کے لوگوں کی بھی ہوتی ہیں. ان کے اندر، گھروں کے اندر آپس میں چپکلشیں ہوتی ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. کاش میرا ضمیر مجھے اجازت دیتا کہ محمد علی صاحب میرے ساتھ جو باتیں کرتے رہے اور جو کچھ مجھے بتاتے رہے اور جو آخری مکالمہ محمد علی نے میرے ساتھ بولا، میں کاش 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 آپ کو سنا سکتا. آج تک کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرے، فارورڈ کرے، لائک کرے اور اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائے. بہت شکریہ.